قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے محترم مکرم ہم سے بڑے حضرت نے یاد فرمایا، حکم کی تعمیل میں حاضر ہو گئے. پہلے میں نے معذرت کی تو ایک جملہ فرمایا تو میں ڈر گیا. میں نے کہا آپ چلنے ہی میں خیریت ہے. فقیہ الامت حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ سنایا تھا، اس کا ایک جز اس کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں. ایک عالم تھے حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت وہ مولوی کفایت اللہ کے نام سے ذکر کیا، لیکن ہمارے بڑے تھے وہ تو مولانا کفایت اللہ صاحب. یہ شاہجہاں پور والے جو ہیں طالب الاسلام والے وہ نہیں بلکہ دوسرے ان کا تذکرہ. ایک مرتبہ ان پر کوئی ایک ایسی خاص کیفیت اس راستے میں پیش آ گئی تھی، ان کا یہ جی چاہتا تھا کہ خودکشی کر لیں. بہت پریشان تھے، کس کے پاس جائیں. خیال آیا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. پہلے خیال آیا تھانے بھون جانے کا، اسی ارادے سے گھر سے نکلے تھے. پھر خیال آیا کہ حضرت سہارنپوری سے ملاقات کر لیں. حضرت سہارنپوری کی خدمت میں پہنچے تو اپنی کیفیت بیان کی کہ کیفیت بڑی عجیب سی ہو رہی، صوت ہے جی چاہ رہا کہ خودکشی کر لیں. تو آپ اس کا علاج. تو حضرت نے تواضعاً معذرت کی، کہہ رہے یہاں کہاں گئے تم، تھانے میں چلے جاؤ. تو حضرت نے جو جملہ فرمایا وہی حضرت اس مولانا کفایت اللہ صاحب کے منہ سے نکل گیا کہ حضرت گنگوہی نے کیا آپ کو نااہل سمجھ کے دے دی تھی کیا. بس جب یہ سنا تو حضرت سہارنپوری ایک دم بالکل جب اس پہ اثر ہوا کہ تو میرے شیخ پر انگلی اڑ گئی. انہوں نے تو ہم ہائی وائی کچھ نہیں، وہ میرے ذہن میں ایک دم آیا. میں نے کہا کہ بہادری دے ہی دینا چاہیے. میں یہاں آ گیا. اس وقت جو ہے صرف اپنے بڑوں سے جو باتیں میں نے سنی ہیں اسی کے تعلق سے چند باتیں. دیکھیے صاحب نسبت ہو جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی، اس کی حفاظت کی فکر نصیب فرمائے. یہ ہر ایک کو نہیں ملا کرتی ہے. اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا ہے، اس کے علاوہ جتنے قرب کے دروازے ہیں سب کھول دیے. اور پھر وہ قرب کے جو مراتب ہیں وہ اللہ پاک نے جسے کہتے ہیں کہ گیند ہمارے پالے میں ڈال دی ہے کہ ہم جتنا مجاہدہ ریاضت تقوی جتنا کرتے رہیں گے انشاءاللہ وہ پہنچتے رہیں گے. شیخ کی نگرانی میں یہ شرط لگی ہوئی ہے، کیونکہ کتاب دیکھ کر کے اگر کوئی آدمی سلوک طے کرے گا تو صبح قیامت تک کچھ نہیں ٹھوکر مارتا رہے گا. لیکن شیخ کی نظر اور اس کی توجہ اور اس کی نگرانی میں اگر ہوگا تو انشاءاللہ راستہ بہت آسان ہے، طے ہو جائے گا راستہ. آپ سب حضرات سنتے رہتے ہو، اس کا کچھ نہیں مجھے کرنا ہے. تو میں نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور ولایت کے مراتب ہیں بہت. بقول حضرت والا علیہ رحمہ کے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تھوڑا ڈالو تو تھوڑا میٹھا ہے، اور ڈالو گے تو اور میٹھا ہوگا. ویسے اس راہ میں کوئی حد نہیں ہے، آدمی جتنا چلتا چلا جائے گا وہ ہو جائے گا. ایک آیت کریمہ یاد آئی ہے، لیکن اس کو وہ آیت سجدہ ہے. آپ لوگ سجدہ کر لیں گے بعد میں. پارے 30 میں ہے وسجد وقترب. سلوک میں صوفیہ نے ایک بات لکھی ہے
ہر سجدہ قرب الہی کا مرتبہ طے کرتا ہے. یعنی ہم نے سجدہ کیا قرب ملا، اگلا سجدہ کیا اور قرب مل گیا. اب یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک اس قرب کے مراتب کو شیخ کی نگرانی میں طے کروا دے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے. یعنی نمازوں کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، اس کے ساتھ یہ اس کی نگرانی میں، تو ہر سجدہ قرب کا مرتبہ ہے، اور اس کے جب توجہ ہو جاتی تو مرتبہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے لکھا ہے نماز کے بعد ایک مرتبہ سرسری ڈال لے کہ نماز سے پہلے کیا حالت تھی اور اب قرب ملا ہے تو کیا چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. اگر ترقی ہوئی تو شکر کر لیں. حضرت حکیم صاحب جو میرے مربی سرپرست ہیں وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی عبادت کرو تو ہر عبادت کے بعد یہ کہہ لو اے اللہ محروم نہ کیجیے. بس یہ بہت کافی ہے. اے اللہ محروم نہ کیجیے. فرمایا یہ کہہ لو گے تو انشاءاللہ جو کیا ہے وہ بھی ہوگا اور آئندہ کی توفیق بھی مل جائے گی اس میں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے چند چیزیں ہم سب لوگوں کے لیے خاص طور سے سالکین و صاحب نسبت کے لیے فرمائی ہیں، اس کی اہتمام رکھنا. سب سے پہلی چیز فرمایا مشتبہ لقمے سے بچانا. ہمارے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے حرام ناجائز کی بات نہیں کی ہے، مشتبہ، اس سے بچنا. اور اس کی اہمیت اس لیے سمجھ میں آ رہی ہے، حضرات علماء کی توجہ ادھر کریں گے کہ قرآن پاک نے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. انبیاء تو معصوم ہیں، بالکل پاک ہیں، بالکل فطرت کے اعتبار سے نکلے، اور ان کو جو قرب ہے قیامت تک کسی ولی کو اتنا قرب نہیں مل سکتا. مجھے یاد آیا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نبی کی ایک سانس اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ ولی کی پوری زندگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اتنے وقت پر رہتا ہے. اس کے لیے حکم فرمایا گیا کہ حلال غذا کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ غذا کی پاکیزگی اور غذا کا حلال ہونا یہ قرب الہی میں اس راستے کے طے کرنے میں بنیادی چیز ہے. حرام کے قریب نہ جائے اور حلال کی ایک نہ چھوڑے، اللہ دے رہا تو کھاتا رہے اس کو. تو یہ مشتبہ حرام کھلم کھلا، خاص طور سے اللہ نے جو نعمت نصیب فرمائی ہے اس کا تقاضا، اس کا حق یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ خالص حلال ہو، طیب ہو. یہاں ایک بات عرض کر دیں، ایک ہے کسی چیز کا حلال ہونا اور ایک ہے حلال راستے سے آنا. دونوں باتیں الگ الگ. ایک چیز حلال ہے لیکن راستہ وہ حرام سے آ گیا، گڑبڑ ہو گیا سارا معاملہ. حلال بھی ہو، راستہ بھی حلال ہو، اس کو کہا جائے گا طیب ہے ہمارے لیے. تو اس لیے اس کا اہتمام ہم سب لوگوں کو کرنا ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے اگر حلال کا اہتمام کریں گے تو اللہ پاک بہت کچھ عطا فرمائے گا، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور جس کو ملتا وہ بتاتا نہیں، راستہ بتا دیتا ہے کہ تم حلال اور طیب کا اہتمام کرو. تو ایک چیز کیا ہے، مشتبہ لقمے سے اپنے آپ کو بچانا. دوسری چیز ارشاد فرمائی ناجنس کی صحبت سے احتیاط کرنا. ناجنس کی صحبت، ناجنس میں بے دین بھی آ گئے، بد دین بھی آ گئے، اور اسی میں وہ لوگ بھی آ گئے جو شیخ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان سے بھی احتیاط کریں. یہ سم قاتل ہے، انتہائی درجے کے. بعض لوگ ہیں نا وہ ادھر بھی ملے رہتے ہیں ادھر بھی ملے رہتے ہیں، دونوں ہاتھ میں لڈو لینا چاہتے ہیں. یہ نسبت جو ہے یہ ناجنس کی صحبت کے لیے غیر قاتل ہے، اس سے احتیاط کریں. اہل علم حضرات ضرورت کے لیے فرقہ باطلہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کے لیے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، حضرت فقیہ الامت حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ حضرت کو فرقہ باطلہ کی اس مجلس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، پاکیزہ مجلس ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. بس ایک فرقہ باطلہ کی کتابیں لا کے حضرت نے ساتھ میں دی، حضرت مطالعہ کر لیں. فرمایا رکھ دو. مطالعہ ہو گیا. وہ آئے، کہا حضرت مطالعہ کر لیا؟ کہا کہ ہاں مطالعہ کیا، لیکن سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ کر میں نے مطالعہ کیا. سورہ کہف کی آخری آیتیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے لے کے آخر تک، اس کو اگر پڑھ کر مطالعہ کریں گے تو جس غرض سے کیا اتنی غرض سے ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ اپنی حفاظت بھی رہے گی. ایک ضمنی بات عرض کر رہے ہیں. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، انہوں نے اپنا ایک تجربہ لکھا ہے، اور جو لوگ اسلام میں ہیں شاید وہ گزر رہے ہوں. فرقہ باطلہ کے جو لوگ ہیں ان کو جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میرے مقابلے پر اور میری تردید پر یہ محنت کر رہا ہے، تو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی سحر کا اثر، کبھی یہ کبھی وہ مستقل کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات اٹیک کرتے ہیں قلب پر تاکہ اس کو اپنا ہم خیال بنا لیں. تو حضرت مفکر اسلام نے لکھا کہ جس زمانے میں میں قادیانیت پر کام کر رہا تھا، حضرت مولانا کے مزاج نہیں تھا، لیکن اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل میں وہ کام کیا تھا. حضرت رائے پوری کا حکم تھا، اس کو کر رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا میرے اوپر اثرات کبھی کبھی محسوس ہوتے تھے، لیکن اتنی بڑی شخصیت کا پاور لگا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے میری حفاظت فرمائی. تو اس لیے بھائی عرض کر رہے تھے، اللہ نے جو نسبت دی ہے نا، اس نسبت کے ملنے کے بعد بے فکری نہیں آنا چاہیے. یہ نہ نصیحت ہے نہ وصیت ہے، لیکن بڑوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس چیز کے ملنے کے بعد فکر مند ہو جانا چاہیے. فکر مند، کیونکہ بغیر استحقاق کے یہ چیز انہوں نے ہم کو عطا فرما دی ہے. اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا قدردار شخص ہے. کتابوں میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ہرن کے نافے میں جب مشک آتا ہے تو اس مشک کے آتے ہی اس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے. اب وہ فکر مند رہتا ہے اس امانت کی حفاظت میں، ایسا نہ ہو شکاری آ کر کے حملہ کر دے، اس کو لے کے چلا جائے. اس لیے نہ تو بے فکر ہو کے کھاتا ہے نہ سوتا ہے. ایک وہ کیا فوراً دیکھتا کوئی آ تو نہیں گیا. ظاہر ہے کہ مشک سے زیادہ کروڑوں کھربوں قیمتی چیز جو نسبت کی ہم کو ملی ہوئی ہے، اس کی حفاظت غفلت نہ ہونا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا حق ہے اس کا. اگر یہ رہے گی فکر مندی کے ساتھ تو ایک نعمت اللہ پاک نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کی تبعی اعمال بھی کریں گے، وہ بھی اللہ کے لیے ہوگی، بشرطے اس کی حفاظت کر لینا ہے. اور اس کی تائید بخاری شریف کے ایک روایت ہے اس سے ہو رہی ہے. سیدنا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، احتسب نومتی کما احتسب قومتی. فرمایا جیسے تہجد پڑھنے میں ہم اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، سونے میں بھی اللہ سے ثواب کی امید رکھ رہے ہیں، کیونکہ اپنے لیے نہیں سو رہے ہیں. یہ سرکاری مشین ہے، اس کو آرام دیں گے، جب آرام مل جائے گا تو عبادت کریں گے. امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ ہم کو اس پر بھی ثواب عطا فرمائے. تو ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ مشتبہ لقمہ، دوسری چیز عرض کی تھی ناجز کی صحبت خطرناک ہے. اور بھائی سچی بات دیکھو یہ ہے، اللہ پاک فنا فی شیخ کی نعمت ہم کو نصیب فرمائے. جتنی زیادہ یہ چیز رہے گی اتنی ناجنس سے نفرت ہوتی چلی جائے. اور اگر ناجنس سے ملنے کا تقاضا ہو رہا ہے، اس کا مطلب شیخ سے بھی تعلق کمزور پڑ گیا. حضرت نے میرے ابا جی کو دیکھا ہوگا، شیخ لوگوں نے اور بھی دیکھا ہوگا، حضرت والی صاحب، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں بالکل فنا تھے. اور ان کی فنائیت کا حال یہ تھا
کہ جس کے بارے میں ذرا سا معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت سے اس کا وہ ہے، ختم، نہ ملنا نہ جلنا، نہ اس کا سلام، نہ اس کی خیریت نہیں اگر سامنے پڑ جاتا. تو اس کی برکت یہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. اس لیے بھائی اس کی فکر کرو کہ ہم جس سے جڑے ہیں بس اللہ پاک اسے فلاحیت عطا فرماتے ہیں. اور تیسری چیز گناہوں سے بچنا. اجتناب معصیت نہیں ہے تو عام لوگوں کے لیے. حضرت حکیم صاحب دعوت برکاتہ نے مرتبہ فرمایا کہ جن لوگوں کا اللہ اس درجے پر پہنچا دے پھر دل میں خیالی پلاؤ گناہ کا کرنا یہ نسبت کے بالکل خلاف بات ہو رہی ہے. اللہ نے اپنی نسبت دے دی، اب دل میں خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں، پکانے والے جان بوجھ کر کے بیٹھ کے سب کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. یہ تین چیزیں ہو گئی. ایک تو میں نے کہ مشتبہ لقمہ، اور دوسرے ناجیز کی صحبت. ناجیز کی صحبت کے تعلق سے آیت یاد آ گئی مجھے، علماء کے کام کی ہے. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اس میں اللہ پاک نے جن سے یہ نعمت ملی ہے مثبت حق کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور جو منفی ہے اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا اس میں. لہذا اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا. اور بس یہ تین چیزیں مجھے اس وقت یاد آ گئی حضرت کی برکت سے. ایک تو عرض کیا میں نے لقمہ، یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے ہماری اپنی برادری جو ہے وہ تھوڑا اس میں غیر محتاط ہو گئی چونکہ ہم مدرسے کے لوگ ہیں. تو اب مدرسے والوں کے پیش نظر مدرسے اور اس کے اخراجات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دل جوئی کے خاطر ہر دسترخوان وہ آباد کرتا رہتا ہے، لیکن صاحب نسبت کے لیے بالکل مناسب نہیں. کوئی ناراض ہو بیٹھا کرے اپنے گھر، بیٹھے اپنے گھر. انشاءاللہ حضرت والا علیہ الرحمہ ایک بات فرمایا کرتے تھے. حضرت دیر تو نہیں گئی بات یاد دیر تو نہیں اس میں نہیں، بس وہ ہمارے اشرف المدارس جو ہے نا، شاید کم لوگوں کو پتا ہوگا، اشرف المدارس میں چندہ نہیں ہے، نہ کوئی سفیر ہے، نہ مالیات کی تحریک ہے، بلکہ مالیات میں حضرت والا محتاط ہوتے رہتے تھے. ایک رئیس وہاں ہم لوگوں کو جانا ہوا، پہلی بار حاضری تھی، حضرت ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہم وہاں پہ ناشتہ کر رہے تھے. تو اتنی رقم تو لایا پیر پہ بیٹھ کر کے حضرت کو قبول کرنے کے لیے اصرار فرمایا. نہیں بھائی پہلی ملاقات ہے، ابھی ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، اس کو علیہ نہیں قبول کرتے. وہ مخلص ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو کہا حضرت مدرسے کے لیے لیجیے. تو ایک جملہ فرمایا، کہا مدرسے میں بھیجنا تو میرے ہی ساتھ کیا ضروری ہے، اور راستہ ہے بھیج دو تم کو. میں قبول فرمایا. اس کے بعد اللہ پاک نے بالکل صحیح راستے سے بدعت کے مطابق بھیج دیا. تو فرمایا دیکھو ایک دروازہ بند ہوا دوسرا کھل گیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو نظر اللہ پر رہنا چاہیے. اگر میں ابھی لے لیتا تو علماء کا وقار مجروح ہو جاتا کہ یہ لوگ اسی لیے گھوما کرتے ہیں کہ کوئی دے فوراً لے لیں اس کو اٹھا کے. اس لیے بھائی ہماری فکر یہ ہو کہ بس انابت اللہ. اللہ پاک مجھے بھی نعمت نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اللہ کی طرف رجوع رہنا. اور آخری بات جو اس وقت حضرت حکیم صاحب دعوت برکاتہ بار بار کہتے رہتے ہیں، ذکر کا اہتمام کریں. میں نے اپنے والد صاحب حضرت والد صاحب اور اللہ برکاتہ سے سنا تھا کہ معمولات کی پابندی اس راستے میں ترقی کا زینہ ہے. جو آدمی اپنے معمولات کی پابندی کرے مستقل مزاجی کے ساتھ ترقی کرتا چلا جائے گا. لیکن اگر معمولات کی پابندی نہیں ہے گیا کام سے کچھ نہیں کر پائے اس میں. اس لیے معمولات کی پابندی، اس میں ذکر کا اہتمام، شیخ کی اجازت سے ذکر خوب کرنا.
اتنا ذکر کرے کہ بس رگو ریشے میں ذکر رچ جائے بس جائے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ ذکر اتنا کرو کہ کچھ مجاہدہ یعنی کچھ محنت معلوم ہونے لگے کہ ہم نے محنت کی ہے اس کے اوپر. اتنا مجھے کر لے آدمی ذکر. جب آدمی ذکر کرتا ہے اور ذکر اس قلب اس کا ذاکر ہوتا ہے تو بغیر قصد اور ارادے کے سلوک میں لکھا ہوا ہے کہ ہر سانس اللہ اللہ اللہ، ہر سانس میں غیر اختیاری طور پر. لیکن ظاہر ہے اس کے تو بہت بڑا پاپڑ ملنا پڑے گا. اس زمانے میں بزرگوں نے اتنا تو منع کیا اتنا نہ کریں، لیکن پھر بھی معمولات کی پابندی اہتمام کے ساتھ. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. یہ ٹوٹی باتیں غیر متفرقی طور پر حکم کی تعبیر میں ہو گئی ہے. اللہ مجھے بھی عمر کی توفیق عطا فرمائے. نہیں اللہ ایک بات یاد آ گیا حضرت کی برکت سے. حضرت کے والد صاحب نوّر اللہ مرقدہ جو فرمایا کہ فنا فی شیخ تھے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، مجھے حیرت ہوتی تھی. تو حضرت نے سب کو کمرہ تھا تو لیکن جو نائب صاحب کا کمرہ تھا اتنا چھوٹا اتنا تنگ تھا، اتنی گرمی ہوتی تھی کہ کیا کہیں. پہلے زمانے میں کھپریل کا گھر ہوتا تھا لیکن حضرت نائب صاحب نے کبھی اف تک نہیں کیا، اسی میں پڑے رہے. یہ فنا فی شیخ جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے بس. تو میرے بھائی آج کہاں ہم سے سب ہو پاتا ہے. لیکن یہی چیز جو ہے آدمی شیخ سے اتنا عقیدت رکھے، اس کے ہر بات کی فکر رکھے کہ کوئی بات اس کے مرضی کے خلاف نہ ہو، ہے نا بھائی. جب شیخ خوش ہوتا ہے نا تو اس کی توجہ کی برکت سے بہت سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں. میرا تجربہ ہے کہ جب کبھی مجھے کوئی پریشانی آتی تو میں نے خط لکھتا حضرت کو، اور خط شاید پہنچتا ہوگا. ابھی ڈاک میں جانے میں تو وقت لگتا نا، جواب آنے میں بھی دیر، لیکن میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو میں سوچا کہ میرے دل میں ایک کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، سوچا کہ اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست کس کے پاس بھیجا ہے. درخواست تو میرے ہی پاس آئے گا، توسط سے شیخ کے تو مسئلہ وہی حل کر دیتے. یہ میرا تجربہ ہے بھائی. میری زندگی میں جب بھی کبھی مجھے کوئی پریشانی ہوئی میں نے حضرت کو خط لکھا، شاید خط پہنچا ہوگا یا نہیں، میرے مسئلے حل ہو گئے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ وہاں پوری میں رہنے کے زمانے میں بہت سارا میرے تنگ تھے لوگ اہل بدعت، اور مجھ کو مارنے کی دھمکی دی، اور بہت رات میں بیٹھے ذکر کرتا تھا اللہ انا کفیناک المستہزئین وغیرہ وغیرہ. تو میں نے خط لکھا، حضرت میں یہاں تھا نہ ہوں، پورے اس جگہ میں پورا کھیت ہے دیہات کا جگہ، اور بس ریل اسٹیشن پر میں ہی رہتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میں بہت پریشان ہوں. تو آ کے درخواست کیا تو وہ خط پہنچا ہو نہ پہنچا ہو، میں اپنی بات فخریہ نہیں کہتا، تہذیب بھی نعمت. میں نے میرے ایک دوست نے خواب دیکھا، صبح دوڑ کے آئے، ابھی وہ موجود ہے ہمارے قربان علی بھائی. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تمام خلفاء کے ساتھ کیمپ ڈال دیے ہیں. یہ سننا تھا. میں نے کہا کہ اب مجھے کسی کی فکر نہیں، بس میرا محافظ اللہ ہے. تو بھائی ہے گئے، یہ سب شیخ کی توجہ کی برکت ہوتی ہے. اسی لیے میرے بھائی اپنے اپنے بڑوں سے رابطہ مضبوط کرو، جیسا تعلق رکھو گے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک ہے رابطے کا تعلق، اور کہتے تھے ایک ضابطے کا تعلق. مثال دیتے تھے کہ ایک مدرس ہے، وہ صبح وقت پر پابندی کرتا ہے، آتا ہے وقت پر جاتا ہے، یہ اس کا ہے ضابطے کا تعلق. ایک ہے رابطے کا نہیں، اسے زائد بھی 2 گھنٹہ وقت لگا دیتا ہے، یہ ہے رابطے کا. تو میرے بھائی اب تو ہم تو اللہ سے ضابطے کا بھی تعلق پورا نہیں کرتے، رابطے کی بات کیا ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو. ہاں جزاک اللہ. ایک بات
کام کی سب زیادہ نہیں ملی، ابھی جلدی میں نے پڑھا تھا. شیخ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے اور سلوک طے ہونے کے لیے جلد حضرت مفکر اسلام نے ایک بات بہت قیمتی لکھی ہے. یہ تو سلوک طے ہونے کے لیے اوراد و وظائف بھی ہیں، معمولات بھی ہیں اور بتاتے رہتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بنیادی چیز ہے شیخ کی توجہ. اس کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے شیخ کا جو مزاج ہے اس مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرنا، اس کا جو دینی ذوق ہے اس ذوق کو اپنے اندر اتارنے کی فکر کرنا. حضرت مولانا نے ایک مثال دی ہے، وہ سمجھ میں بھی آئی ہے. فرمائے مثلا حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا ذوق تبلیغ کا تھا، تو فرمایا کہ حضرت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اس ذوق کو اپنے اندر پیدا کریں گے ان کا سلوک جلد طے ہو جائے گا. حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق تصحیح قرآن اور اذان اور اقامت منکرات، تو اس سلسلے میں جو لوگ اس میں لگے حضرت کے ذوق کے مطابق ان کا سلوک جلد طے ہو گیا. جس سے بھی ہمارا تعلق ہو اس کا اپنا جو ذوق ہے اس کو پہچان کر اپنے کو اس میں ڈالنا، اس کی توجہ اس پر ہوگی اور راستہ جلدی طے ہو جائے گا اس میں. ایک دوسری چیز جو میں نے ابھی جلدی پڑھی ہے سب کے کام کی ہے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظاتی میں نے پہلی بار پڑھا اور تجربہ کیا تو بہت فائدہ ہوا اس کا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ جو کام لیا اور توفیق ہوئی ہے وہ ایک دعا کی برکت سے ہوئی ہے. حضرت تھانوی نے لکھا کہ جب سے میں نے اس کو پڑھا میں اس پر عمل کر رہا ہوں تو اللہ پاک مجھے بھی نواز رہا ہے، اور جب سے پڑھا الحمدللہ ہم تو پڑھ رہے ہیں اس کام کو فائدہ مل رہا، تو اپنے دوستوں کو ہم بتاتے بھی رہتے ہیں. بہت مختصر سی دعا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ دعا منقول ہے. اللہم انا نستعینک علی طاعتک، اللہم انا نستعینک علی طاعتک. طاعت کا لفظ عام ہے، تقریر کرنے بیٹھے پڑھ لیجئے، تصنیف کرنے بیٹھے پڑھ لیجئے، ذکر کرنے بیٹھے پڑھ لیجئے، کچھ بھی کرنے بیٹھے اس کو پڑھ لیجئے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر اللہ پاک حضرت امام ابو حنیفہ کے لیے دروازے کھول سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی کھول سکتا ہے اللہ. یہ ایک دو باتیں مجھے رہ گی. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه. اللهم إنا نستعينك على طاعتك، اللهم إنا نستعينك على طاعتك، اللهم إنا نستعينك على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم فقنا وفق مسلمنا قديم وحببنا وحبب مسلمنا إلى النار. اللهم اجعلني من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة فيحفظون ما فيه. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استغفروا وإذا أساءوا استغفروا. اے اللہ اپنے رحمت سے تھوڑے دیر دینی مذاکرے کو قبول فرما، کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق فرما. اے اللہ یہ 2 دن کے ہمارے دینی مجلس کو قبول فرما. اگر کچھ کمی کوتاہی ہو گئی مہمانوں کے حق میں تو اللہ سے معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو بار بار اہل اللہ کی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کا کامل تزکیہ فرما، تکمیل صلاح کی توفیق عطا فرما. نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر آپ اپنی غلامی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب فرما. ہمیں اپنی رضا و قرب و معرفت نصیب فرما. ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں کے زمرہ میں داخل فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. مغفرت بحساب
جنت میں صالحین کی معیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کا محبوب نظر بنا دے, منظور نظر بنا دے. اے اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما. اے اللہ جتنی دعائیں کی محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما. ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وحواني على الناس يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جلد